السلام علیکم۔ حدیث نمبر 6 سے آپ کے پاس من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی اب ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ترجمہ ہے ہمارے پاس، یعنی اللہ کی محبت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ یعنی جب اللہ سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے ہی لوگوں کو عطا کیا جائے، اللہ کے لیے ذرے سے ہاتھ روکا جائے، اللہ کے لیے بغض رکھا جائے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان مکمل کر لیا جائے۔ یہی ایمان مکمل کرنے کی جو ہمیں اس میں دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے۔ تشریح ہمارے پاس اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ایمان کی تکمیل اگر کرنی ہے ایمان کی تو اس کے لیے اصول ہے 4۔ کون کون سے اصول ہے؟ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ نمبر 2، انسان کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے رکھے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ نمبر 4، اور اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے روکے۔ یعنی اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ یعنی ایمان کی تکمیل ان 4 نکات سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھی جائیں، زندگی کا حصہ بنا لیا جائیں تو اس سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے تو لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات کو ہی رکھے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی کا محور بنا لینا چاہیے۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات کے گرد گھومنی چاہیے، اس کے احکامات کے گرد گھومنی چاہیے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب کسی سرکش اور ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہو۔ یعنی یہاں تک یہ بات تشریح کے اندر موجود ہے۔ اب ہم اس کو صحیح سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل کا قرار دیا ہے۔ یعنی اس سے انسان کی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ یعنی اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا محور بنائے، اپنی زندگی جو ہے اس کے گرد ہی گزارے۔ اس کے گرد گزارنے سے جو ہے اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور جب زندگی بہتر ہو جائے گی تو خود بخود دنیا کے اندر جو ہے اس کی جو ہے کامیابی اور کامیابی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ لہذا یہ ضروری ہے اس کے اندر جو ہمیں پہلا اصول دکھایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے۔ تو اس کے لیے کیا بات کی جا رہی ہے ہمیں اس حدیث میں؟ یعنی پہلا اصول جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ دنیاوی غرض و غایت میں شامل ہو کر اللہ سے محبت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ سے تو محبت بے غرض ہونی چاہیے، اور ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لینا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہ ہوگا۔ کوئی دنیا میں فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی محبت حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، لہذا اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے دوستوں سے محبت کی جائے، اللہ کے رسولوں سے محبت کی جائے، اللہ کے پیغمبر سے محبت کی جائے اور اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ خالق جس نے ہمیں آنکھ دی، کان دی، ناک دیے، زندگی جیسی نعمت عطا کری، اس نے وہ انسان سے محبت اتنی کرتا ہے، اس نے تمام چیزوں سے اس کو نوازا ہے، تو لہٰذا محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس خالق کائنات سے محبت کی جائے
جو انسان کی زندگی کو کامیاب و کامران بناتا ہے۔ ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی موجود ہے کہ جب وہ اتنی زندگی عطا کر رہا ہے تو ہمیں اس سے خالق کی کائنات سے محبت کیوں نہ کریں۔ ہمیں تو دنیا میں سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنی چاہیے، یعنی ماں باپ بھی کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کی محبت انسان کے اوپر غالب آ جائے تو وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی محبت کی خاطر۔ ایسا نہیں، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی محبت اگر موجود ہے اور والدین کو ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نظر نہ آئے تو وہ کام نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات کیا آتی ہے ہمارے پاس؟ دوسروں سے یعنی کسی سے بغض رکھے تو محض اس لیے رکھے، یعنی اگر کس کے لیے محض اللہ کے لیے رکھے، کس کے لیے رکھے؟ اللہ کے لیے رکھے۔ یعنی اگر کہا جائے مسلمان کسی سے اپنی ذات کے لیے دوسرے سے اگر بغض رکھ رہا ہے یا دشمنی رکھتا ہے، بلکہ اس کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت رکھے یا دشمنی رکھے تو وہ صرف اللہ کی خاطر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، لہذا مجھے بھی اس سے محبت نہیں رکھنی چاہیے، اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ جو انسان مومن کا دشمن ہے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بیان فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی لیے کہتا ہے کہ کافروں کا خون زمین پر بہا دیا جائے تاکہ ان کے پیچھے آنے والوں کو جو ہے ان کو عبرت حاصل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کافروں کا خون زمین پر بہا دیا جائے۔ اور اللہ کے پسندیدہ جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو مخالف بناتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں تو بہتر ہے، یعنی اللہ کی ہم حدود کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اس شخص کو جو ہے دشمن کے قابل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر ہمارا دشمن ہے۔ اور اسی سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بغض رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق محبت کریں۔ اس کے بعد تیسرا اصول ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ انسان کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی ہمیں اس بات میں پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا مال دیں تو اس مقصد کے لیے دیں، دنیاوی یعنی دکھاوے کے لیے نہ دیں، بلکہ ہم اس مقصد کے لیے دیں کہ اس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس شخص کی محبت کی جائے، اس کو اللہ کا مال عطا کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے بسر کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہے، یعنی اگر زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں جو ایک طرح کا ہمیں نظام مہیا کیا ہے، وہ اسی لیے مہیا کیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد ہو جائے اور یہ مال مستحق لوگوں تک پہنچ جائے، اسی لیے زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مال کی محبت بھی ختم ہو جائے اور دوسروں کی محبت بھی پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اپنے مال کو اس کے مطابق ہی خرچ کریں، اور زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات وغیرہ جو ہے یہ ہم جو ہے اور فلاحی کاموں میں جو ہم حصہ لیتے ہیں اس سے ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس سے مال خرچ کرنے سے کیا ہے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے اور ہماری نجات کا یہ مال جو ہے باعث بن جاتا ہے۔ یہ زندگی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی گزارنی چاہیے، تبھی ہم اللہ کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے روکے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دنیا کے اندر کیا حکم کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے، یعنی جتنا بھی ہو سکے وہ مال لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ ہو، اللہ کے کاموں میں خرچ ہو، جہاد کے کاموں میں خرچ ہو، صدقہ و خیرات اس سے جو ہے بہترین دیا جائے، لیکن پھر ایک جگہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو عطا کرنے سے اگر ہاتھ روکو تو وہ بھی صرف محض اللہ کے لیے روکو۔ یعنی حدیث مبارکہ میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کو مال دینے سے ہاتھ روک لینا ہے تو وہ ذاتی غرض نہیں شامل ہے اس کے اندر، نہ اس میں خواہش شامل ہو، بلکہ یہ شامل ہو کہ یہ شخص اللہ کا دشمن ہے اور اللہ سے انتقام لینا چاہتا ہے، یا اللہ سے انتقام لینے کی خاطر جو ہے وہ ہمارا دشمن بن گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر ہمیں ایسے شخص کے ساتھ جو ہے مال دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے، تاکہ ہم ایسے شخص کو مال کیوں دیں جو اللہ کا دشمن ہے اور مومنوں کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔
جو انسانیت کا دشمن ہے، بلکہ صرف یہی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں مال ایسی جگہ خرچ کرنا ہے جہاں اللہ اور اس کا رسول خوش ہو، جہاں اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے وہاں ہمیں مال نہیں خرچ کرنا ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ہمیں خوف ہو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جب اس نے ہمیں منع کر دیا ہے تو ہم وہاں مال ہمیں خرچ نہیں کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ہمیں اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اور انسان اس بات کے قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا مول لے، یعنی ناراضگی کا جو ہے وہ دکھ اٹھائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیاوی اچھے کام کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، تو ہم اس کی ناراضگی کیوں لیں؟ ہمیں اس کی ناراضگی اس کے مطابق کام کر کے جب ہم کریں گے تو ہمیں ناراضگی نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوگی، دنیا کے اندر کامیابی عطا ہوگی، اور یہی مال خرچ کرنا ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا باعث بنے گا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہاں ہمیں مال نہ خرچ نہیں کرنا ہے، یعنی یہ دشمن کے، اگر وہ اللہ کا دشمن ہے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس دشمن پر مال خرچ کرنے سے ہی منع کیا ہے، ورنہ اللہ تو نیکی کے کاموں پر مال خرچ کرنے کی خود ترغیب دیتا ہے۔ مثلا سود دینے سے بچنا ہے، ہمیں سود دینے کے مال خرچ نہیں کرنا ہے، ہمیں جوا میں پیسہ نہیں لگانا ہے، ہمیں جو ہے سٹہ وغیرہ میں پیسہ نہیں لگانا ہے، جو کہ جو ہے لوگ لگاتے ہیں اور اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں پیسہ لگانے سے پیسہ ختم ہوتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، مال میں جو ہے برکت نہیں رہتی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد پر مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو سود دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو اپنے بچوں کی، اپنے جو ہے گھر والوں کی تربیت پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، لیکن دوسروں پر پیسہ خرچ کرنا، یعنی جوا وغیرہ میں پیسہ لگانا زیادہ سود مند سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض رہتا ہے، لہٰذا اس ناراضگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا مال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، یعنی زکوٰۃ، خیرات، امداد وغیرہ کی جائے لوگوں کی، اور اس سے کیا ہے ہمارے جو ہے زندگی جو ہے ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرتی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تمام جو ہے زندگی بسر ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے احکامات کی پابندی بھی ہو جائے گی، اور یہی انسان کے لیے سب سے بہترین جو ہے زندگی ہے، جو زندگی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں، یعنی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی رضا ضرور پوچھے گا، کہ کامیابی اور کامرانی کے لیے زندگی کو صحیح طور پر گزارنا لازمی ہے، یعنی بہت ضروری ہے، جو زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام زندگی جو ہے اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کو اچھی طرح یاد کیجئے، سمجھ کے یاد کیجئے کہ زندگی کے کون سے اصول ہیں، اور تکمیل ایمان کے 4 اصول کون سے بیان کیے گئے ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 7 اب آپ کے پاس اس میں آتی ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یعنی انسان اگر دیکھا جائے تشریح کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے، انسان کو اشرف المخلوق ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت اور رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کی زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔
یعنی اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو انسان کے اخلاق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے اس کا مظہر ہونا چاہیے. یعنی وہ ہم میں سے نہیں کہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرو، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے اور بڑوں کی عزت بھی کیا کرتے تھے. آپ یعنی کبھی دوستوں کے اندر کبھی آپ پیر پھیلا کر کبھی آج تک نہیں بیٹھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو آپ نے چھوٹوں پر ہمیشہ شفقت کی، ہمیشہ رحمت کی، کیونکہ چھوٹے جو ہیں بڑوں کی باتوں کو زیادہ توجہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا طرز عمل کیسا ہے. یعنی انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا زیادہ مظہر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اس بنا پر انسان سے توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے. مثلا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے. اللہ درگزر کرتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں غلطیوں کو سے درگزر کرے. یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے خاص طور پر چھوٹوں سے تو وہ غلطی کو درگزر کر دینا چاہیے. اور آپس کی دوستوں میں بھی کوئی غلطی ہو جائے یا رشتے داروں میں بھی کوئی بات غلط ہو جائے تو ان کو بھی غلطیوں کو درگزر کر دینا چاہیے. یہی انسان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ہمیں سبق ملتا ہے. رحم کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے، سب سے بہترین صفت ہے رحم کرنا. اسی لیے انسان کو رحم کرنے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کا عادی ہونا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ صفت ایسی صفت ہے جس سے زندگی بہترین ہوتی چلی جاتی ہے، دنیا بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی زندگی کے اندر جو ہے خوشیاں آتی چلی جاتی ہیں. یہ درگزر ایک ایسی عظیم صفت ہے اور رحم کرنا ایک عظیم صفت ہے جس سے دنیا اور آخرت بہترین ہو جاتی ہے. دنیاوی معاملات سدھر جاتے ہیں، درست ہو جاتے رہتے ہیں، آپس کے اندر محبت اخلاق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ساتھ جو ہے مہربانی ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس کی غلطیوں سے درگزر کریں، آپس سے رحم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کی صفت کو زیادہ توجہ دیں. لہذا ضروری ہے کہ چھوٹوں پر انسان اس کے اندر سب سے زیادہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ چھوٹوں پر شفقت کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی والدین کو چاہیے اور اساتذہ کو چاہیے اور رشتے داروں کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ زیادہ شفقت سے پیش آئیں، یعنی بچوں کو زیادہ جو ہے توجہ دیں. یعنی معاشرے کی تمام جو ہے لوگ جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بچوں پر توجہ دی جائے اور ان کے اعمال جو ہے ان کے لیے اخلاق کو بہتر کیا جائے. تو یہ تمام لوگ مل کر ہی ان کے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں. ان پر توجہ دے کر ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کی دل شکنی نہ کریں، بلکہ دل شکنی کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں تو قوم کا مستقبل بن سکتا ہے تابناک ہونے کے بجائے. یعنی بچوں کا مستقبل جو ہے ایک روشن مستقبل بن سکتا ہے. اگر ہم اپنے قوم کے اپنے ملک کے قوم کے بچوں کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ملک کا مستقبل بہتر ہوتا چلا جائے. اور ان بچوں پر سختی کرنے کے بجائے ان کو جو ہے عزت دی جائے، ان کے ساتھ جو ہے شفقت سے پیش آیا جائے تاکہ جو ہے ان کے اندر جو ہے پر امیدی پیدا ہو جائے. مایوسی اور محرومی سے وہ لوگ ہر نکل آئیں، کیونکہ یہ مایوسی اور محرومی کے اندر جو ہے داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بے عزتی کی جائے اور ان کے ساتھ اخلاق و محبت سے پیش نہ آیا جائے. اس سے ملک اور قوم کی بدنامی ہوتی ہے، ملک جو ہے تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، قوم تباہی کا شکار ہو جاتی ہے اور قوم کا مستقبل جو ہے تابناک ہو جاتا ہے. لہٰذا بہترین ہے کہ قوم کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے جو ہے کوشش کی جائے کہ بچوں پر رحم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ والدین کی شفقت کی اہمیت بھی ضروری ہے ہمارے لیے. یعنی والدین کی محبت و شفقت جو ہے سے محروم جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے ایک زندگی کا خلا پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر رحم اور شفقت موجود نہیں ہوتا. لہٰذا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان بچوں کے ساتھ توجہ سے پیش آیا جائے، ہمدردی سے پیش آیا جائے، پیار و محبت کا اظہار کیا جائے تاکہ ان کے اندر کا جو خلا ہے جو والدین کی شفقت اور محبت سے پورا ہوا ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکیں اور دوسروں کے برابر آ سکیں. یعنی جب ان کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے گا تو ان کے اندر بھی شفقت اور محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. معاشرے کو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ایسے بچوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، بلکہ بچوں سے لاپرواہی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ان کو محبت کا اظہار کر کے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم ان سے کتنی محبت
محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے تقاضے کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کریں۔ بچے شریر بھی ہوتے ہیں، بدتمیز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان کے ساتھ زیادہ جو ہے سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان کو توجہ کے ساتھ سمجھانا چاہیے جو انہوں نے شرارتیں کی ہیں، تاکہ وہ آئندہ ان شرارتوں سے باز آ جائیں، وہ غلطیوں سے باز آ جائیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے دین اسلام جو ہے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے ضابطۂ اخلاق مہیا کرتا ہے اور بڑوں کے ساتھ احترام کا سبق دیتا ہے، یعنی بچوں کو اس بات کی توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اور بڑوں کا احترام کریں، اور ان کے احترام کے ساتھ ہی ان کو کوشش کی جائے کہ ان کے ساتھ عزت کی نگاہ اور وقار کا خیال رکھا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، ان کے مشوروں کو اہمیت دی جائے، ان سے مشورے لیے جائیں، اور اپنی کامیابی کے لیے ان سے دعائیں لی جائیں، کیونکہ جب وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، ان کو کامیابی ہمکنار کرتا ہے۔ انہیں بزرگوں کا ادب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اچھی اور شفقت آباد بھی کی جائے۔ بزرگوں کا کام کرنے کا کوئی جو ہے ان کا کام کر کے جو ہے ان کی جو ہے دل کی خوشی حاصل کی جائے، نہ کہ ان کی دل آزاری کی جائے ان کے کام کو منع کر کے، کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں سے کام نہیں کروائیں گے تو پھر ان کی زندگی جو ہے وہ جو ہے محرومی کا شکار ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ کہتے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں آ کے بزرگ جو ہوتے ہیں بالکل بچوں کی ماننے ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ محرومی جو ہے محسوس کرنے لگتے ہیں، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی دل آزاری نہ کی جائے، اور ان کی جو ہے ان کو عزت و تعظیم کو جو ہے مرکز بنانا چاہیے، تاکہ ان کو عزت ملے گی تو وہ خوش ہوں گے اور وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ بزرگوں کی عزت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات اللہ جل جلالہ کی تعظیم سے ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بڑے کو پہلے بات کرنے دو، بڑے کو پہلے بات کرنے دو، یعنی دو بات کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ پہلے ان کو بات کرنے دی جائے، ان کی بات کو کاٹا نہ جائے، یعنی اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ بات کریں اور آپ کو اچھا مشورہ دیں، کیونکہ وہ زندگی کے ان تقاضوں سے گزر کر آئے ہیں جن میں ابھی آپ داخل ہو رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ جو ہے بڑوں کا احترام کیا جائے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، تاکہ ہماری زندگی کی ہمارے قوم کے مستقبل بہتر ہو جائے، قوم کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے اور بڑوں کو عزت ملتی چلی جائے، تاکہ معاشرہ جو ہے بد نظمی کا شکار نہ ہو۔ کمپلیٹ حدیث نمبر 7 کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے ترجمہ اور حدیث مبارکہ یاد کیجیے۔ حدیث نمبر 1 آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے، اور راشی اور متصف النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں، یعنی دونوں آگ میں ہیں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت ہوتا ہے، عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق کو جائز طریقے سے نہ مل سکے۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ یعنی اس کے اندر دو چیزوں کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، یعنی سب کی زیادہ یعنی رشوت دینے پر بھی اور رشوت لینے پر بھی پابندی ہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے جائز مطالبات پورے کرنے کے لیے رشوت لی جائے اور رشوت دینے والا اپنے جائز مطالبات پورے کروانے کے لیے رشوت دے، یعنی یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے معاشرہ جو ہے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے بگاڑ کی طرف جاتا ہے، ظلم کی طرف زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور عدل و انصاف ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاں عدل و انصاف ختم ہوتا ہے وہاں رشوت خوری یعنی عام جو ہے رواج بن جاتی ہے لوگوں کا، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کا جو ہے زیادہ رجحان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رشوت ایک معاشرتی برائی ہے اور اس عمل میں شریک چاہے وہ رشوت دینے والا ہو چاہے وہ رشوت لینے والا ہو، دونوں ہی
کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے والے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشوت کی مذمت کی گئی ہے، یعنی یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ رشوت دینے والا بھی برائی کا ضامن ہے اور رشوت لینے والا بھی گناہ گار ہے، یعنی دونوں کے دونوں جو ہے ایک برائی بھی کر رہا ہے اور ایک گناہ گار بھی ہے، یعنی دونوں کے دونوں گناہ گار ہیں، یعنی جہنم کے آگ کا ایندھن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ناجائز کام نکالنے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے روپیہ پیسہ قبول کیا جائے یا تحفے تحائف قبول کیے جائیں، تو یہ ہے رشوت کا مطلب، یعنی رشوت ہمیشہ اسی وقت لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے جب کسی کے ناجائز مطالبات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ایک علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ اس میں یہ بات جو ہے ایک حدیث کی طور پر جو پیش کی جا رہی ہے۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے انبار لگا دیا، اسے 2 ڈھیر لگا دیے، ایک ڈھیر بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ کہا بڑا ڈھیر جو ہے زکوٰۃ پر مشتمل ہے اور چھوٹے ڈھیر میں ہیرے، یعنی میرے وہ تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی اس بات کو ناپسند فرمایا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میں انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجتا ہوں، زکوٰۃ کے ساتھ تحفے تحائف رکھتے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تو لوگ اس طرح ان کو تحفے پیش کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ ظاہر ہے یہ لوگ اپنے تحفے انہیں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زکوٰۃ کے سلسلے میں رعایت برتی جائے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفے زکوٰۃ کے مال کے ساتھ بیت المال میں جمع کر دیے، اور رشوت معاشرے کی، اسی لیے بتایا گیا کہ رشوت معاشرے کی سب سے بڑی لعنت ہے، یعنی تحفے وصول کرنا رشوت کے سلسلے میں بھی وہی ایک چیز ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رشوت کا کام لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ اگر آپ کسی گھر میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہ کوئی آپ کو تحفہ دے گا؟ آپ کا نہیں دے گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کے سلسلے میں تحفے دیے جا رہے ہیں، یقیناً وہ اپنا کوئی ناجائز کام نکلوانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو تحفے تحائف پیش کیے ہیں تاکہ اس کا وہ ناجائز کام نکل آئے اور پورا ہو جائے۔ یعنی معاشرے کی سب سے بڑی لعنت ہے، اس کو دیکھا جائے، اور انہی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے برائیوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ جو لعنت ہے وہ رشوت کی لعنت ہے۔ لہٰذا حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کے اوپر اس بات کو جو ہے پابند کر دے کہ وہ نہ رشوت لے اور نہ رشوت دے، اور خاص طور پر اگر جو ہے کوئی جو ہے روزگار کے سلسلے میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی تو زیادہ مذمت کی جائے، کیونکہ روزگار فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ حکومت کا کام رشوت لینا نہیں ہے بلکہ روزگار فراہم کرنا ہے، اور اگر روزگار فراہم رشوت لے کر ہی کیا جا رہا ہے تو ایسے روزگار فراہم کرنے سے بہتر ہے کہ روزگار نہ فراہم کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے دشمن اس کا ایک طرح کے معاشرے کی برائی میں مبتلا ہو جائے، تو بہتر ہے کہ ایسے کام ہی نہ کیے جائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے دور رہیں اور اپنے معاشروں کو اس سے پاک کریں تاکہ حکومت اس سلسلے میں بہترین کام کر سکتی ہے، اور خاص طور پر روزگار کے سلسلے میں جو ہے لوگوں کو جائز جو ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے، اور ان سے وہاں سے صحیح جو ہے انصاف ملنا چاہیے، تاکہ اس طرح رشوت کا جو ہے دروازہ بند ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے ان کے جائز حقوق کے لیے رشوت نہ دینی پڑے۔ کہتے ہیں اگر آج آپ غلط کام کرو گے تو کل آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حشر پر ہی موقوف نہیں سب کچھ، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ رشوت لے رہے ہیں، یقیناً ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ زندگی میں جو ہے آپ کو گناہ کا جو ہے اس سزا بھی ملے گی، اور انسان کی زندگی میں ایسا ہو بھی جاتا ہے، یعنی صفات عمل ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے، لیکن انسان اس زندگی سے سبق حاصل نہیں کرتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اگر وہ سوچے سمجھنے لگ جائے کہ میرے برے کام کا برا انجام ہوا ہے تو وہ آئندہ برائی کرنے سے ہی رک جائے۔ اللہ تعالیٰ رشوت لینے اور دینے سے دونوں سے محروم رکھے،
اور جائز مطالبات ہمارے گورنمنٹ جو ہے خود جو ہے ہمارے قبول کرے اور ہمارے پورے کر دیں. ہماری گورنمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے اور ہمارے معاشرے کو بھی اس قابل بنا دے. آمین.